عید الاضحیٰ قریب تھی اور ہر گھر میں قربانی کے جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ زین ایک 10 سالہ لڑکا جو اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں گھوم رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر آنے والے بکرے پر ٹک جاتی، لیکن اس کے گھر میں ابھی تک کوئی جانور نہیں آیا تھا۔ زین کے دل میں بھی ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا۔ وہ بھی اپنے دوستوں کی طرح ایک بڑا اور خوبصورت بکرا چاہتا تھا، مگر اس کے ابا جان کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ اس سال قربانی کر سکیں۔ زین کے دل میں لالچ بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ گاؤں کے ایک کونے میں ایک غریب کسان کا بکرا بندھا ہوا ہے۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ رات کی تاریکی میں جب وہ سب سو رہے تھے، زین چپکے سے اٹھا اور کسان کی گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے دل میں دھک دھک ہو رہی تھی، مگر بکرے کی خواہش اس پر غالب تھی۔ اس نے رسی کھولی اور بکرے کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بکرا خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ صبح ہوئی تو زین نے بکرے کو صحن میں باندھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب اس کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے۔ اس نے بکرے کو خوب کھلایا پلایا اور اس کا نام کالا بادشاہ رکھ دیا۔ وہ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے بے تاب تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ عید کا دن آ گیا۔ نماز عید کی بعد زین اپنے بابا جان کے ساتھ مسجد سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک بزرگ عالم دین عید کے خطبے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی سے کی گئی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ ہر چیز حرام طریقے سے حاصل کی جائے، اس کی قربانی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ زین کے کانوں میں یہ الفاظ گونج گئے۔ اس کا دل چہرہ فک ہو گیا اور دل اس کا دھک دھک کرنے لگا۔ اسے کالا بادشاہ یاد آیا جو اس نے چوری کیا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کالا بادشاہ تو حرام کا ہے۔ اگر وہ اس کی قربانی کرے گا تو اللہ اسے کیسے قبول کرے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا کالا بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے بکرے کو کھولا اور ابا جان کے پاس لے گیا۔ روتے ہوئے اس نے سارا ماجرا بتا دیا۔ ابا جان نے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا، پھر پیار سے زین کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی غلطی مان کر بہت اچھا کیا۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زین اور اس کے ابا کالا بادشاہ کو لے کر کسان کے گھر گئے۔ زین نے کسان سے معافی مانگی اور اسے اپنا بکرا واپس کر دیا جو کہ اسی کا تھا۔ کسان بہت حیران ہوا، مگر زین کی سچائی اور ندامت دیکھ کر اس نے اسے معاف کر دیا۔ اس سال زین کے گھر قربانی نہیں ہوئی، مگر اس نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ کی رضا صرف حلال اور ایمانداری میں ہے، اور حرام سے حاصل کی گئی کوئی بھی چیز کبھی برکت نہیں دیتی۔ زین نے اس دن کے بعد کبھی کسی چیز پر لالچ نہیں کیا۔